اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب العود والكوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والقد الأحمر والجبين الأزهر والعصب الأطهر والنصب الأشهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبدعي الودي التهامي الحجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة سيما بقية الله الأعظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبح عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا ہے. اس آیت میں خداوند عالم انسان کو اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے تو کس عنوان سے پیدا کیا ہے اور اس کے اندر کون کون سی صلاحیتیں رکھی ہیں. اس کو خلق کیا ہے تو اس کی کوالٹیز کیا ہیں, اس کی ایبلٹیز کیا ہیں. اور یہ بات بھی بالکل اظہر من الشمس ہے کہ جو خالق ہوتا ہے وہ خلقت کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے بنسبت خلقت کے. بنانے والا, پیدا کرنے والا, خلق کرنے والا, وجود دینے والا, کریٹ کرنے والا وہ زیادہ آگاہی رکھتا ہے کہ ہم نے جو بنایا ہے وہ کیا بنایا ہے اور اس کے کمالات کیا ہیں, اس کے صفات کیا ہیں, اس کی کوالٹیز کیا ہیں. یہ ایک پروڈکٹ بھی مارکیٹ میں آتا ہے تو استعمال کرنے والوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے, لیکن بنانے والا, اسے کریٹ کرنے والا اسے جانتا ہے, اچھی طریقے سے جانتا ہے, اسے خبر ہوتی ہے. حتیٰ جو کریشن ہے اسے نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کیا ہیں, لیکن کریٹر جانتا ہے. یہ عنوان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
کہ جو کریشن ہوتا ہے شاید اسے نہ معلوم ہو کہ ہماری کوالٹی کیا ہے، ہماری ایبیلٹی کیا ہے، ہماری خصوصیت کیا ہے، ہمارے کمالات کیا ہے، لیکن جو پیدا کرنے والا ہے، جو اسے بنانے والا ہے، وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ یہ کیا ہے اور اس سے کون کون سا کام لیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جہاں انسان کو پیدا کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی پروڈکٹ وجود میں آتا ہے اور آپ خریدیے تو صرف وہ سامان نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بک بھی ہوتی ہے چھوٹی سی، ایک انسٹرکشنز بھی ہوتا ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی خصوصیات کیا ہے، اسے استعمال کیسے کیا جائے گا، اس سے کیا کیا کام لیا جا سکتا ہے، کیا کیا کام نہیں لیا جا سکتا، آپ اس کو کیسے استعمال کریں کہ فائدہ پہنچائے اور کن کن چیزوں سے اسے بچانا ہے۔ ویسے انسان بھی اللہ کا کریشن ہے، جو فرما دیا وہ ہمارا کریٹر ہے اور ہم اس کا کریشن ہے۔ تو جہاں ہمیں وجود عطا کیا وہیں ہمارے ساتھ قرآن نام کی ایک بکلیٹ بھی رکھ دی کہ جس کے طریقے پہ عمل کرتے رہو گے کامیابی تمہارا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اب اس آیت کو دیکھیے، اس کو لب و لہجہ دیکھیے، خدا بندے عالم کیسے ہماری سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کر کے ہم کو متوجہ کر رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں بتایا ہے تو کس لیول کی خلقت ہے تمہاری۔ ہم نے تمہیں یوں ہی اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوان، ان تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات کا تاج اگر کسی کے سر پہ رکھا تو تمہارے سر پہ رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے؟ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب دیکھیے یہ چیلنج ہے خدا کا انسان کے بارے میں اور ہمارے بارے میں، خدا کا یہ چیلنج اور دعویٰ ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے احساس نہیں کیا، کیا تم نے اس بات کو فیل نہیں کیا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ نے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے اللہ نے اسے تمہارا تابع بنا دیا ہے، فرما بردار بنا دیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، سخر لکم۔ اب اس لفظ کا ترجمہ اگر آپ کی زبان میں کیا جائے تو ہم نے پوری کائنات کو تمہارے لیے سروسیبل بنا دیا ہے، خدمت گزار بنا دیا۔ اور کتنا بڑا چیلنج ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ما فی السماوات۔ اب دیکھیں یہ گرامیٹیکلی اگر عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جو لفظ ما ہے نا، تو یہ ان چیزوں کی بات کرتا ہے کہ جن میں روح نہیں ہوتی، جن میں جان نہیں ہوتی۔ دیکھیں دو لفظیں استعمال ہوتی ہیں اردو میں، ایک جو کوئی اور ایک جو کچھ۔ تو جو فرما رہے ہو، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم اردو میں جو کوئی، یا ایک لفظ استعمال ہوتی ہے جو کچھ۔ ان دونوں میں فرق آپ اچھی طریقے سے محسوس کرتے ہیں کہ جب لفظ جو کوئی استعمال ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے کسی جاندار کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں بھئی؟ جو کوئی آنا چاہے، جو کوئی یہ کام کرنا چاہے، یہ لفظ بتا دیتا ہے کہ کسی انسان کی بات ہو رہی ہے، کسی بشر کی بات ہو رہی ہے، کسی آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے کہا جو کچھ، یہ لفظ جو کچھ بتاتا ہے کہ یہ کسی جاندار کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ بے جان کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں وہی معاملہ عربی کا بھی ہے، وہی معاملہ عربی، دو لفظ ہیں عربی میں، ایک ہے لفظ من اور ایک ہے لفظ ماں۔ اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب لفظ من استعمال ہوتا ہے تو یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، غیر انسانوں کے لیے عمومی طور کے اوپر استعمال نہیں ہوتا۔ لیکن جب لفظ ماں استعمال ہوتا ہے تو وہ استعمال ہوتا ہے کاہے کے لیے؟ وہ استعمال ہوتا ہے بے جان چیزوں کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے جن کے اندر جان نہیں ہوتی۔ توجہ فرما رہے ہو، لفظ من استعمال ہوتا ہے یوز کرنے والوں کے لیے اور ماں استعمال ہوتا ہے یوز ہونے والی چیزوں کے لیے۔ توجہ فرما رہے ہو، ان دونوں کے درمیان میں فرق ہے۔ اب اس آیت کی طرف آئیے، ما سخر لکم، ہم نے تمہارا تابع فرما بردار، تمہارے لیے سرسبل، تمہارے لیے خدمت گزار بنا دیا۔ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں وہ تمہارا سرسبل ہے۔ تو جو فرمایا، اب دیکھیں کتنا بڑا چیلنج ہے، چھوٹا موٹا چیلنج نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اور یہ ہم اور آپ کر بھی نہیں سکتے، وہی کر سکتا ہے کہ جس نے ہمیں کریٹ کیا۔ جو ہمارا کریٹر ہے وہی ہمارے بارے میں بتا سکتا ہے کہ ہمارے اختیارات کیا ہے، ہمارا پاور کیا ہے۔ تو فرمایا تو ما فی السماوات، ہم نے تمہارے لیے تمہارا مسخر کر دیا ہے، تابع بنا دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے نا۔
وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے یہ سب تمہارا تابع، سب تمہارا تابع، تو جو ہمارا، لیکن ایک شرط اللہ نے لگائی، اس کے ساتھ ایک جملہ اور بھی رکھا، فَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور صرف یہی نہیں کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارا تابع بنا دیا ہے، نہیں، بلکہ ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو پھیلا دیا ہے، فَأَسْبَغَ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، ظاہری نعمتوں کو بھی پھیلا دیا ہے اور باطنی نعمتوں کو بھی پھیلا دیا ہے، فَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا۔ اب ایک سوال دیکھیے یہاں پہ آیت ایک ہوتا ہے نا قرآن کا پڑھنا اور ہے اور قرآن کا سمجھنا اور اس کے اوپر غور و فکر اور تدبر جو ہے وہ اور ہے، یہ بات بالکل واضح سی اثر میں نشم سے کہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن تلاوت کرنے کے لیے کہ صرف اسے بیٹھ کر کے ایک پارہ دو پارہ ایک صفحہ دو صفحہ اسے پڑھ لیا جائے، قرآن اس لیے نازل ہی نہیں ہوا ہے۔ ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹا سا بچہ ہو تو کسی مولانا کو لگا دیا گیا کہ وہ قرآن پڑھے اور اس کا قرآن پڑھنا شروع کیا، معلوم ہوا 1 سال 1.5 سال 2 سال کے بعد قرآن ختم ہو گیا، تو جیسے ہی قرآن ختم ہو جاتا ہے تو قرآن ختم ہی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا بھیا اور بڑے فخر سے ماں باپ بتاتے بھی ہیں کہ ہمارے بچے نے قرآن ختم کر لیا، بھیا اب اس کے بعد قرآن ختم کرنے کی چیز ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ اس کی تلاوت، اور یہ یاد رکھیے گا عجیب معاملہ، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، آپ اٹھائیے قرآن اور تفاسیر بھی دیکھیے گا، پڑھا لکھا مجمع ہے، صاحبان مطالعہ بھی بیٹھے ہوں گے، کم سے کم اتنا آج جو گوگل کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کا زمانہ ہے، کسی بھی چیز کو بھی ڈھونڈ کے نکالنا بہت آسان ہے، 2 منٹ میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ قرآن نے کہیں بھی قرآن پڑھنے کا مطالبہ کیا ہی نہیں ہے، قرآن نے کہیں قرآن پڑھنے کا مطالبہ، تلاوت کا مطالبہ کیا۔ تو جو ہمارے قرات کا 2 لفظ ہیں، عربی کے 2 لفظ، ایک لفظ قرات ہے اور ایک لفظ تلاوت ہے۔ قرآن نے کہیں قرآن کی قرات کا مطالبہ نہیں کیا، قرآن کی تلاوت کا مطالبہ کیا۔ اب بات کو سمجھیے گا، اگر میں آپ کے ذہنوں میں بات کو منتقل کر سکا، قرات کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا، لیکن تلاوت کے معنی پڑھنا نہیں ہوتے۔ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کی تلاوت کرو، ویسی تلاوت کے جو تلاوت کرنے کا حق ہے، پڑھنے کا مطالبہ نہیں ہے کہ نہیں؟ اب آپ آئیے قرآن کی آیت کی طرف، ابھی جمعہ گزرا ہے اور آپ نے جمعے میں آیت سنی ہوگی سورہ جمعہ کی کہ جہاں نبی کے مقصد بعثت کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے نبی کیوں بھیجا، والذی بعث فی الامین رسولا منہم، کہ ہم نے امیوں کے درمیان میں ایک رسول کو بھیجا، کائے کے لیے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو ہماری آیتوں کی تلاوت کرے۔ اور کریں نبی کا مقصد بعثت قرآن کا پڑھنا نہیں تھا، قرآن کی تلاوت تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قرآن کا پڑھنا نبی کا مقصد بعثت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت نبی کا مقصد بعثت ہے۔ اب یہ پڑھنے اور تلاوت کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ اب اگر خالی نبی کا مقصد بعثت قرآن کا پڑھنا ہوتا تو کام تو نبی کا بڑا آسان ہو گیا تھا۔ میکسیمم ایک پارہ اگر اچھے سے کوئی قرآن پڑھنا ٹھیک سے جانتا ہے تو 20 منٹ میں ایک پارہ ختم کیا جا سکتا ہے، تو 30 پارہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 2-4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے مان لیجئے، 10 گھنٹے میں قرآن ختم کیا جا سکتا ہے اگر ٹھیک ٹھاک اس کی ترتیب صحیح ہے، روحانی اور روانخانی اسے آتی ہے تو 10 گھنٹے میں قرآن ختم کر دیتا۔ اب اگر نبی کا کام قرآن کا پڑھنا ہوتا، قرآن کا پڑھنا ہوتا تو 10 گھنٹے سے زیادہ نبی کا کام نہیں رہ جاتا، جو فرما رہے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن ختم کرتے کرتے نبی کو 23 سال لگ گئے، جو فرما رہے ہیں، یعنی قرآن کمپلیٹ ہو رہا ہے 23 سال کے درمیان میں۔ تو یا نبی اللہ قرآن پڑھنا ہے، پڑھ کے سنا کرنا ہی، پڑھنا نہیں ہے تلاوت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھنے اور تلاوت کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ پڑھنا صرف اور صرف دیکھ کر کے پڑھنے کو کہا جاتا ہے، لیکن تلاوت کے لیے شرط ہے کہ جتنا پڑھا گیا ہے اتنے پہ عمل کیا جائے۔ ہمارے میں کیا کہتا ہوں، جب تک عمل نہ ہو جائے تلاوت کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا۔ یہی سبب ہے کہ نبی کو اس امر کو کمپلیٹ کرنے میں 23 برس لگ گئے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے، بلکہ تلاوت کی چیز۔ اب غور کیجیے اور تدبر کیجیے، قرآن فکر کیجیے تو دیکھیے کیسے کیسے علوم معارف کے خزانے اور کیسی ڈیپتھ ہے اس قرآن کے اندر اور کیسی اس کے اندر جو گہرائی اور گہرائی ہے۔ اگر آپ اترتے چلے جائیں گے تو سطح پہ رہ کر کے اوپر کی کائی کو جمع کر لینے کا نام علم نہیں ہے۔
علم یہ ہے کہ گہرائی میں اترا جائے، اور جب تک گہرائی میں اتر نہ جایا جائے تب تک وہ خزانہ حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ جو اللہ نے اس کے اندر وہ خزانہ رکھا ہوا ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لكم ما في السماوات، کیا ہم نے پوری کائنات کو تمہارے لیے مسخر نہیں کر دیا ہے، تابع نہیں کر دیا ہے؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ تمہارا تابع، جو کچھ زمینوں میں ہے تمہارا تابع۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کون سی چیز ہے جو آپ کے تابع ہے؟ کون سی چیز ہے کہ جو آپ کی فرما بردار ہے؟ کون سی چیز ہے کہ جو آپ کی سروسیبل ہے؟ آپ بتائیے کون سی چیز ہے؟ اب خدمت گزار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سروسیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے آرڈر کی تابع ہو، جو آپ کے حکم کی فرما بردار ہو۔ اگر بات کو سمجھ سکیے تو بڑی لطیف باتیں ہیں اس آیت کے ذہن میں کہ جو میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تصور کیجئے کہ اب اگر خالی قرآن مجید کے حوالے سے اب آپ غور کیجئے تو اس نتیجے تک پہنچے گا، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے سب کچھ تمہارا تابع فرما بردار تمہارے لیے سروسیبل کر دیا ہے۔ تو کون سی چیز ہے کہ جو آپ کی تابع ہے؟ کون سی چیز ہے کہ جو آپ کی فرما بردار ہے؟ کون سی چیز ہے کہ جو آپ کے لیے سروسیبل ہے؟ کوئی ہے کہ جو آپ کے اشارے پہ آ جائے؟ کوئی ہے کہ جو آپ کے حکم کو مانے؟ کوئی چیز ہے کہ جو آپ کی جو ہے وہ آرڈر کی جو ہے وہ فرما بردار ہو؟ کوئی شے نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے کہ جو ہمارے آرڈر کو سننے والی ہو، ہمارا حکم ماننے والی ہو، ہمارے فرما بردار ہو۔ کوئی ایک شے بھی نہیں ہے۔ اور چیلنج خدا خالی زمینوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے، آسمانوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ ما فی السماوات، زمین پہ تو ہمارا کوئی تابع ہے نہیں، چہ جائے کہ آسمان جو فرمایا زمین پہ تو ہمارا کوئی فرما بردار ہے نہیں، چہ جائے کہ آسمان۔ اللہ کہہ رہا نہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی تمہارا تابع ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی تمہارا تابع ہے۔ لیکن اللہ نے آگے جا کے ایک شرط لگا دی ہے، کب تابع ہے، اور اسے سمجھنا ضروری ہے نا، اسے سمجھنا ضروری۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے وہ تمہارا تابع ہے۔ فَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور ہم نے تمہارے اوپر ان زمین کی ان تمام نعمتوں کو جو ہے وہ پھیلا رکھا ہے، لیکن ایک شرط لگا دی، بغیر علم، بغیر علم۔ یہ بات ذہن میں بیٹھا لینی چاہیے کہ کائنات کی ہر شے تمہاری تابع بن سکتی ہے، لیکن علم کے ساتھ بنے گی، جہالت کے ساتھ نہیں۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے، یہ کہاں بات تصور کر سکتے جو محسوس کر سکتے جو محسوس کیجئے کہ عجیب عنوان اللہ نے قرآن مجید کے حوالے سے رکھا ہے۔ فَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، پہلے اپنی نعمتوں کو گنوا رہا کہ ہم نے پوری کائنات کو تمہارا تابع بنا دیا، فرما بردار بنا دیا۔ فَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور ہم نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو پھیلا رکھا۔ اور پھر اب جو اتنی نعمتیں عطا کرے، جو کریٹر ہو، جو بنانے والا ہو، جو اتنی نعمتوں کا عطا کرنے والا ہو، اسے حق ہے کہ وہ شکوہ بھی کرے، اسے حق ہے۔ فائدہ اٹھانے والے کو شکوے کا حق نہیں ہے، فائدہ پہنچانے والے کو شکوے کا حق ہوتا ہے۔ تو اب اسے حق ہے کہ وہ شکوہ کرے۔ اب خدا شکوہ کر رہا ہے، بندوں سے شکوہ کر رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، دیکھو تو صحیح کہ یہ کتنے احسان فراموش ہیں کہ نعمتیں ہم سے لینے کے بعد، انواع و اقسام کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، یہ میرے ہی بارے میں بحث کرتے ہیں کہ میں ہوں بھی کہ نہیں ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، کہ یہ میرے بارے میں بحث کرتے ہیں، میرے بارے میں بحث کرتے ہیں، میں ہوں بھی کہ نہیں ہوں، وجود رکھتا ہوں۔ اچھا ایک سوال ہے، کیا یہ بحث کرنا غلط ہے؟ کیا یہ بحث کرنا، کسی بھی بارے میں ڈیبیٹ کرنا، کسی بھی بارے میں مناظرہ کرنا، کیا یہ غلط ہے؟ یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہی بحث اور یہی مناظرہ ہی تو ہے جو علم کے بڑھنے کا سبب ہے۔ اگر اسے آپ ختم کر دیں گے تو علم نہیں بڑھے گا۔ جب تک یہ علمی مشکافیاں نہیں ہوں گی، جب تک یہ ڈیبیٹس نہیں ہوں گی، آپ تصور کیجئے کائنات میں ہونے والی ہر ترقی کا سبب ہے یہ تنقید۔ کائنات میں ہونے والی ہر ترقی کا سبب ہے یہ ڈیبیٹ۔ ایک نظریہ، ایک تھیوری سامنے آئی، توجہ فرما رہے ہو، اب اگر اس کو کے اوپر کوئی کرٹکس نہ ہوتا اس کا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ علم یہی رک جاتا، اب علم آگے نہیں بڑھتا۔ لیکن جب بات یہاں تک پہنچی تو کسی کا ذہن اور اس نے پرواز کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس نے اس نظریے کی خامیوں کو نکالا، اس کی اچھائیوں کا بیان کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرا نظریہ اور دوسری تھیوری وجود میں آ گئی۔ اب یہ دوسری پہ تیسری تھیوری، تیسری پہ چوتھی تھیوری، نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ کل
साल तक एक टेलीफोन का तस्वुर नहीं किया जा सकता था, वजूद में आया, लेकिन इंसान के लिए नाकाफी हुआ। जब इसके ऊपर और तहकीक हुई और रिसर्च हुई, इस नजरिए को बातिल किया गया। नतीजा ये हुआ कि वायरलेस आपके हाथ में आ गया, अब उसका भी साइज बहुत बड़ा था, फिर उसके ऊपर और तहकीक हुई और रिसर्च हुई। नतीजा ये हुआ कि आज इस दौर में आप जो है वो सोशल मीडिया के दौर में बैठे हुए हैं और एक दुनिया है कि जो आपके जेब में रखी हुई है, और किस तरह से आप इन क्रिएशन की कुछ से जो है आप लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ये काहे का नतीजा था? ये इल्मी मुंशगाफियों का नतीजा। भाई अगर एक चीज को अगर आप मान लेते कि बस यही परफेक्ट है, इससे आगे कुछ नहीं, तो इल्म आगे नहीं बढ़ता, इल्म आगे नहीं बढ़ता। इल्म आगे बढ़ा ही इसलिए कि आपने ये मान लिया कि जब हम यहां तक आ सकते हैं तो इससे आगे भी जा सकते हैं। और करना तो अब एक सवाल उठता, क्या ये बहस इतनी मुफीद है? बहस इतनी मुफीद है बहस, अब चले जाए कि ऐसी बहस के जिसके ऊपर हमारी आखिरत का दारो मदार है। समझ रहे आप? आखिरत का दारो मदार है। भाई हम इस दुनिया में हमें ये सोचना पड़ेगा ना कि इसके बाद कोई दुनिया है कि नहीं, और उस दुनिया को मानने के लिए आपको एक खुदा को तस्लीम करना पड़ेगा, एक क्रिएटर को, एक बनाने वाले को, एक अल्लाह को तस्लीम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो जब तक आप ये साबित नहीं कर देते तो कोई है, तब तक दूसरी दुनिया का तस्वुर भी नहीं आ सकता, है ना? तो अब कुरान कह रहा है वमिनन नास मन युजादिल फिल्लाह, कि ये लोग हमारे बारे में बहस करते हैं कि मैं हूं भी कि नहीं हूं। तो क्या ये बहस गलत है? खुदा कह रहा है नहीं, मैं तुम्हें बहस से नहीं रोकता हूं, मेरे ही बारे में बहस करो कि मैं हूं कि नहीं हूं, ये बहस करो, तुम पे लाजिम है कि ये बहस करो। लेकिन आगे जो शिकवा है अल्लाह का, वो शिकवा बड़ा जबरदस्त है। वमिनन नास मन युजादिल फिल्लाह बिगैर इल्म, ये मेरे बारे में बहस करते हैं लेकिन इल्म के साथ बहस नहीं करते, जिहालत के साथ बहस करते हैं। फरमाया एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मेरे बारे में बहस करते हैं लेकिन इल्म के साथ बहस नहीं करते, बल्कि जिहालत के साथ बहस करते हैं। अगर इल्म के साथ बहस करें तो मैं समझ में आने लगूं, इनके समझ में ना आने की वजह ये है कि ये जब भी मेरे बारे में गुफ्तगू करते हैं, ज़बान खोलते हैं, तो इल्म के साथ नहीं बोलते, जहालत के साथ। अब देखिए 3 उन्वान कुरान में रखा, वमिनन नास मन युजादिल फिल्लाह बिगैर इल्म, ये मेरे बारे में बहस करते हैं बगैर इल्म के। वला हुदन, कोई जरूरी नहीं ना सबके पास इल्म। तो ये इस कंप्यूटर एज में, है ना, इस गोल्डन जनरेशन में आप जिसकी बात कर रहे हैं, है ना, और जिस वक्त एजुकेशन का दौर है, इस जमाने में भी न जाने कितने परसेंट लोग हैं जो जाहिल रह जाते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है। हिंदुस्तान में भी 60% आज भी, अब जो गवर्नमेंट का डेटा है, उस डेटे के एतबार से देखिए 60% लोग वो हैं कि जिनको पढ़ना लिखा नहीं आता। अब ये जो बाकी के जो 40% बने हैं ना, जो जिन्हें माना है गवर्नमेंट ने पढ़ा लिखा, तो गवर्नमेंट के रूल के एतबार से जिसे अपना साइन भी करना आता है, गवर्नमेंट उसे पढ़ा लिखा मान लेती है। तो जो हमारे ये जो डेटा है गवर्नमेंट का कि अगर आपको साइन भी करना आता है तो गवर्नमेंट आपको पढ़ा लिखा मान लेती है। अब अंदाजा लगाइए कितने परसेंट जाहिल है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले तो वो लोग हैं कि जिन्हें लिखना पढ़ना अपना साइन भी करना नहीं आता है, बाकी वो लोग हैं कि जिन्हें अपना साइन करना आता है। अब जो साइन करना आता है उनको भी गवर्नमेंट पढ़ा लिखा मान लेती है। तो अब एक सवाल ये उठता है कि भाई क्यों नहीं पढ़ पाए, क्यों नहीं लिख पाए? कोई ना कोई रीजन है, हर एक के पास कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है, ना पढ़ पाने का, ना इल्म हासिल कर पाने का, ना ही तालीम हासिल कर पाने का, हर एक के पास कोई ना कोई एक्सक्यूज मौजूद है। तो अब एक सवाल ये है कि भाई अगर मान लिया जाए अक्सरियत जाहिल है, तो क्या खुदा सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए, जाहिल के लिए कोई इंतजाम ही नहीं है? और जाहिल के लिए अल्लाह का पहचानना मुमकिन ही नहीं है, इंतजाम किया गया। देखिए आयत का अगला फिक्रा कैसे, आप इसके सिस्टम को देखिए, अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को देखिए। बिगैर इल्म, ये बहस करते हैं मेरे बारे में जिहालत के साथ, इल्म के साथ नहीं, है ना। यानी अगर इल्म के साथ बहस किया जाए तो बहस करना गलत नहीं है। दूसरा उन्वान भी बहस करने का, वला हुदन, ना ही इनके पास इल्म है, ना ही किसी आलिम का दामन इनके हाथ में है। और कीजिएगा भाई दूसरा तरीका समझने का क्या है, एक तो इल्म है या इल्म हो आपके पास, और अगर इल्म नहीं है तो कोई सोर्स ऑफ इल्म आपके पास होना चाहिए, है ना, किसी आलिम का दामन आपके पास। भाई यहाँ बैठा हुआ हर आदमी अपने अपने सब्जेक्ट का, उसके पास स्पेशलिटी है कि भैया वो मतलब कोई इंजीनियर है तो कोई केमिकल इंजीनियर है, कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर, अलग अलग सब्जेक्ट का। लेकिन जो आदमी इंजीनियर उसको मेडिकल से क्या मतलब? तो
جو فرمایا جو میڈیکل میں ہے اس سے کہیے مکان بنوا دو، وہ الگ الگ سبجیکٹ ہے. تو ہم ایک سبجیکٹ کے جاہل ہیں، ایک سبجیکٹ کے عالم ہیں. اور کائنات کا کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو جاہل نہ ہو، ہے نا. یہ تو ہم ایک دوسرے کو عالم کہتے ہیں نا، یہ تشریفاتی لفظ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی عالم نہیں ہے. پرفیکٹ عالم کی بات کرو، کوئی عالم ہے ہی نہیں. کیوں؟ لیکن اگر ایک سبجیکٹ کے آپ عالم ہیں تو دوسرے سبجیکٹ کے آپ جاہل ہے. فطری بات. نیل بٹا سناٹا، جاہل کا مطلب نیل بٹا سناٹا، وہ والا جاہل کی بات کر رہا ہوں میں. آپ بھئی آپ اپنے سبجیکٹ میں جو بھی ہوں گے، ہے نا. اور ایک انسان اگر کوشش کرے نا پوری زندگی صرف پڑھنے میں بھی گزار دے تو 2 3 4 سبجیکٹ سے زیادہ جو ہے وہ کور نہیں کر سکتا. یہ انسان کی ذہن اور انسان کی فکر کی بات ہے کہ یہ 2 4 سبجیکٹ اس سے زیادہ کے بارے میں وہ جان نہیں سکتا. بہرحال اور دنیا میں علم اور سبجیکٹ کتنے، ان تمام سبجیکٹ کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. توجہ فرمانا. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی انسان اپنے علم، پڑھا لکھا انسان، جاہل کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی پڑھا لکھا انسان اپنے علم کے حوالے سے چیلنج نہیں کر سکا. اور ہے نا دیکھیے پڑھائی ایک خاص بات ہے، ایجوکیشن تعلیم ایک ایسی خاص بات ہے. ایجوکیشن اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو دوسرے کی اوقات نہیں بتاتی، اپنی اوقات بتاتی. مطلب یعنی تعلیم جب انسان کے پاس آتی ہے، علم جب انسان کے پاس آتا ہے تو اس سے دوسروں کی حیثیت نہیں پتہ چلتی، اپنی حیثیت پتہ چلتی، اپنا لیول. اگر آپ کو آپ کا علم آپ کی حیثیت بتا رہا ہے تو یہ علم ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو. لیکن اگر آپ اپنے علم سے دوسروں کی حیثیت کا پیمانہ ناپنے لگیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے. چونکہ علم پہلے اپنی معرفت دیتا ہے پھر دوسرے کی معرفت دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی پڑھے سے پڑھا لکھا انسان آج تک اپنے سبجیکٹ کی بات بھی کر رہا ہوں، اپنے سبجیکٹ میں بھی چیلنج کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ جتنا ہم جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جانتا، اور اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جتنے سوالات ہیں ہر سوال کا جواب میں دے سکتا ہوں، کوئی نہیں ملے گا. کائنات میں کوئی بھی نہیں ملے گا، اور یہ ممکن نہیں. اس لیے نہیں ہے کیونکہ ممکن نہیں، لہذا جس سبجیکٹ کے بارے میں جانتے ہیں وہ سبجیکٹ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، اور جو نہیں جانتے آپ کو بہرحال کسی سورس تک جانا پڑے گا، کسی سورس تک جانا پڑے گا. آپ تصور کیجئے جو میں جس منزل تک لے آنا چاہتا تھا میں اس منزل تک آپ کو لے کر کے آیا، اس سورس تک جانا پڑے گا. اب ضرورت تھی، ایک ضرورت تھی کہ کوئی تو ایسا ہو کہ جو ایسا سورس ہو کہ جس کے پاس ہمارے ہر سوال کا جواب موجود ہو. اور کرنا کوئی ایک تشنگی رہ جائے گی نا، پیاس رہ جائے گی، پیاس رہ جائے گی انسان کے پاس کہ بھئی اگر ہمیں ایک سوال کا جواب یہاں سے مل رہا ہے تو دوسرے سوال کے جواب کے لیے کسی اور کے پاس جاؤ، تیسرے سوال کے پاس جواب کے لیے اور پتہ نہیں تشفی بخش جواب ملتا بھی ہے کہ ہمیں نہیں ملتا. لہذا ضرورت تھی ایک ایسا سورس ہو کہ جہاں سے ہمیں ہر سوال کا جواب مل جائے. اور یہی وجہ ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں تنہا دعویٰ ہے کہ جو علی نے کیا ہے سلونی سلونی. کی تعلیم نے کیا جو پوچھنا چاہو پوچھو، ہم تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اب دیکھیے میں پھر واپس آتا ہوں، آیت ہے تو میں آیت سے ہٹ کر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. تو 3 سورس بیان کیے ہیں قرآن میں. پہلا یا تو عالم بن جاؤ، نہیں بن سکتے تو سورس آف علم، اور پھر تیسرے مرحلے پہ رکھا ہے قرآن، وہ کتاب منیر بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. یہ میرے بارے میں بحث کرتے ہیں، ایسے لوگ میرے بارے میں بحث کرتے ہیں جن کے پاس نہ ہی تو علم ہے، نہ ہی تو ان کے ہاتھ میں سورس آف علم ہے، اور نہ ہی انہیں میری کتاب کا کچھ عطا پتا ہے. پھر اس کے باوجود ہمارے بارے میں بحث کرتے میں ہوں کہ نہیں. اب 3 سورس ہے. اب ایک سوال ہے، اب دیکھیے آیت کی طرف پھر لوٹے. سخر لکم، ہم نے پوری کائنات کو مسخر کر دیا ہے. اب یہ کائنات مسخر ہے، آسمان ہمارے لیے مسخر ہے، زمین ہمارے مسخر ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ علم کے ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ ہادی کا دامن، ہادی کے دامن کے ساتھ ساتھ کتاب منیر. اب دیکھیے عجیب معاملہ ہے، اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے اور ایک لفظ ہوتا ہے یا. مجلسی مجمع ہے، بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں. جہاں پہ لفظ اور کر کے کوئی
کوئی بات کہی جائے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں چاہیے، ہے نا. اور اینڈی کے تو ترجمہ ہوا تو اور کہے کہ اگر بات کہی جائے تو اس کا مطلب تینوں چاہیے تھے. کتاب اور قلم اور دوات، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تینوں چاہیے، ہے نا. لیکن جب یا کے ذریعے سے کیا جائے گفتگو تو اس کا مطلب آپشنل ہو گیا، یہ یا یہ، ہے نا. یہی مطلب ہوتا ہے نا. اب دیکھیے قرآن نے رکھا کیسے، بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر. علم اور سورس آف علم اور قرآن. اور قرآن کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ ان تینوں میں سے ایک کافی نہیں ہے، تینوں ہونا چاہیے. تو فرمایا اب دیکھیے فرق کیا، کیوں تینوں ہونا چاہیے، کیوں تینوں ہونا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے آسمان و زمین کو تمہارا تابع بنا دیا. صرف علم کی بات نہیں، ابھی ہمیں پہلی چیز کی بات کر رہا ہوں، علم کی بات نہیں. دیکھیے علم نے انسان کو کہاں سے پہنچا دیا. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ابھی صرف دنیا کی اور اس زمین کی زمینوں کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، ہے نا، کہ کس کی زمین ہو کس کی نہیں ہے. دو بھائیوں میں جھگڑا چل رہا ہے، چچا بھتیجے میں جھگڑا چل رہا ہے، رشتہ داروں میں جھگڑا چل رہا ہے کہ یہ پلاٹ ہمارا ہے وہ پلاٹ ہمارا ہے، یہ بھی جھگڑا کر رہے ہیں. اور دنیا اپنے علم کی بنیاد کے اوپر چاند کی زمینیں بیچ رہی ہے. دیکھیے علم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ہم ابھی اس دنیا کی زمینوں پر بحث کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا پلاٹ ہے یا تمہارا پلاٹ ہے، اور یہاں لے لو تو اتنا فائدہ ہو جائے گا، وہاں لے لو تو اتنا فائدہ ہو جائے گا. اور دنیا اپنے علم کی بنیاد پہ اس منزل پہ پہنچی گئی کہ چاند کی زمینوں کو فروغ کر رہی ہے. زمینیں بک گئی. توجہ فرما رہے آپ. تو چاند پہ پہنچ گیا انسان کس بنیاد کے اوپر؟ ان تین میں سے علم کی بنیاد پہ. صرف ان تین میں سے علم کی بنیاد کے اوپر وہ دوسرے پلانٹس پہ کمندے کا ہو رہا ہے، صرف علم کی بنیاد کے اوپر. میں اگر بات پہنچا سکا آپ کے ذہنوں میں تو میری مجلس کا جو ہے وہ مقصد حل ہو جائے گا. توجہ فرمانا. صرف علم کی بنیاد کے اوپر وہ دوسرے پلانٹس پہ کمندے کاٹ رہا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اب اس کے بعد ہمیں کس پلانٹ پہ جا کر کے زندگی بسر کرنی ہے، کہاں زندگی کے آثار ہے، کہاں کا ماحول ہمارے جسم و جثے اور ہمارے وجود کے اعتبار سے سازگار ہے، وہاں جا کر کے اب رہا جائے. وہاں کس بنیاد پہ؟ علم کی بنیاد کے اوپر. توجہ فرمانا. لیکن اب آپ فرق دیکھیے، اگر علم ہو تو انسان صرف دوسرے پلانٹ اور سیاروں پہ جانے کی کوشش کرتا، لیکن اگر یہ تینوں جمع ہو جائے تو دوسرے سیاروں پہ جانا نہیں پڑتا، اشارہ ہوتا ہے ستارہ چوکھٹ پہ آ جاتا. سلام پڑھے محمد والے. اگر صرف علم کی بنیاد پہ، صرف علم کے علاوہ نہ سورس آف علم ہے نہ قرآن ہے، نہ سورس آف علم ہے نہ قرآن ہے، صرف علم کی بنیاد کے اوپر اس وقت جو ہے وہ دنیا اس ترقی کی منزلوں کو طے کر رہی ہے، اس مقام تک پہنچ رہی ہے. کہ بھائی صرف علم نہیں، تمہیں اگر اشرف وہ اپنا پاور دکھانا ہے، جو ایبلٹی جو کوالٹی اللہ نے تمہارے پاس رکھی ہے، تو شرط یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں تمہارے پاس ہونی چاہیے. علم ہوگا تو صحیح ہادی کا انتخاب ہوگا، اور جب تم علم کے ذریعے سے صحیح ہادی تک پہنچ جاؤ گے تو یہ ہماری کتاب تمہیں سمجھا دے گا. یہ سلام پڑھے محمد والے محمد. قرآن مجید اور کس حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے. دیکھیے ہماری اور آپ کی پہچان کیا ہے، اگر آپ سمجھیے بات. میں تھوڑا سا جیسے ایک متعصبانہ گفتگو کرنے کا کسی حوالے سے قائل نہیں ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے عقل دی ہے تو عقل کا کام صرف اور صرف کسی عقل کا کام ہی. عقل ایک ایسی شے ہے کہ جسے آزاد رہنا چاہیے، جسے غلام نہیں بننا چاہیے. جس کی عقل غلام ہو جاتی ہے وہ کسی نہ کسی اندھ وشواس کا جو ہے جسے کہتے ہیں کہنا چاہیے وہ شکار ہو جاتا ہے. عقل انسان کی آزاد ہونی چاہیے، اور عقلی توجہ پر فی الحال تمام تعصبات سے ہٹ کر کے کسی فرقہ، کسی مذہب، کسی قوم، کسی قبیلے، ان تمام تعصبات سے ہٹ کر کے اگر آپ ان لوگوں کا تجزیہ کیجئے کہ جن کا دامن آپ کے ہاتھ میں، سمجھ رہے ہیں، تو یہ کافی ہوگا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آپ حق پہ ہیں کہ نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں. دیکھیے دنیا اس وقت جو ہے نا سوشل میڈیا کے توسط سے نہ جانے کیسے کیسے خدشات اور کیسے کیسے شکوک و شبہات ذہنوں میں پیدا کیے جا رہے ہیں. لہذا اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ پردے پہ رکھا جائے، بلکہ اب وہ زمانہ ہے کہ بہت سی چیزوں کو اجاگر کیا جائے، روشن کیا جائے، سمجھایا جائے، اور گفتگو ایسی ہو
ذہنوں میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کو جو ہے وہ دور کر سکے. توجہ فرمائیں آپ. اب آپ تصور کیجئے اگر صرف آپ اہل بیت کا مولائے کائنات سے لے کر کے امام حسن عسکری تک یہ 11 امام ان کی تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے, ہسٹری موجود ہے, آپ ان کی ہسٹری پڑھ ڈالیے. ان کو اللہ نے فضائل و کمالات کا سمندر بنایا, لیکن جب ان سے پوچھا گیا نا تو انہوں نے اپنی کسی فضیلت پہ فخر نہیں کیا, فخر کیا ہے تو اپنے علم پہ. توجہ فرما رہے ہیں. دیکھیے آپ ایسے سمجھ لیجیے, میں تھوڑا سا باتیں کروں. مولا کائنات سن 35 ہجری تب تک خلافت پہ آئے, جانتے ہیں آپ 35 ہجری میں, سن 35 ہجری میں 25 سال کے بعد نبی کی وفات کے 25 سال کے بعد تب تک خلافت پہ آئے. اب جب مولا کائنات تب تک خلافت پہ آئے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ جب علی خطبہ دینے کے لیے آئے, ممبر کے اوپر بیٹھے, تو پہلا جملہ مولا کائنات کا جانتے ہیں کیا تھا؟ اللہ اور رسول کی حمد و ثنا کے بعد پہلا جملہ تھا وہ جو پڑھے لکھے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایسا انسانی ہسٹری میں نہیں ہوا, آج بھی نہیں ہے. اس چیٹ جی پی ٹی کے زمانے میں, اے آئی کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہے. آپ چیٹ جی پی ٹی کو بھی دیکھ لیجئے گا, 2 شعر کہلوا لیجئے, مصرع بحر سے باہر ہوگا. میں نے کہلوا کیا, میں نے اس کو لکھا بھی کہ آپ کا مصرع بحر سے باہر ہے, آپ نے تو اس نے قبول کیا کہ ہاں ابھی ہم اتنا ڈیولپ نہیں ہیں, مجھے پتا ہے کہ مجھے شعر مصرع, اور ابھی کہیے گا اتر کے میں تجربہ کروا دوں گا. یہ سب بات پڑھے محمد اس چیٹ جی پی ٹی کے زمانے میں اور اے آئی کے زمانے میں بھی آج تک وہ کسی بھی زبان سے نہیں نکلا جو علی نے ممبر پہ 1400 سال پہلے کہا. ممبر پہ بیٹھے پڑھے لکھوں کے درمیان میں یہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے نا وہ عالمان قرآن تھے, وہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے عالمان حدیث تھے, وہ لوگ تھے کہ جن میں سے کسی کو 2 لاکھ حدیثیں یاد, 2 لاکھ حدیثیں یاد بہت ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ, 2 لاکھ حدیثیں یاد ہو, پورا قرآن حفظ ہے جنہیں, سب جاننے والے بیٹھے. اور وہاں بیٹھ کے علی پورے مجمع کو مخاطب کر کے کہتے تم میں سے کوئی ہے کہ جو مجھ سے زیادہ جانتا ہو کہ قرآن کی کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی, کون سی سفر میں نازل ہوئی. آپ سوچ سکتے ہیں یہ چیلنج, لیکن جاہلوں میں چیلنج کرنا اور ہے, پڑھے لکھوں میں چیلنج کرنا اور ہے. اور کہنا بھئی علی ممبر پہ بیٹھ کے چیلنج کر رہے ہیں تم میں سے کوئی ہے کہ جو مجھ سے زیادہ جانتا ہو, مجھ سے زیادہ جانتا ہو کہ قرآن کی کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی, کون سی سفر میں نازل ہوئی, کون سی گھر میں نازل ہوئی, کون سی ممبر پہ نازل ہوئی, کون سی آیت کا کیا مصداق ہے, کیا شان نزول ہے, کیا کوئی ہے تم میں سے کوئی ہے؟ مطلب خاموش, سناٹا, بالکل خاموشی. اب آپ سوچیے کوئی اگر یہاں پہ عالم بیٹھ کر کے آپ کے سبجیکٹ کے بارے میں چیلنج کر دے تو کوئی نہ کوئی تو کھڑا ہو جائے. پکا یہ مربت والا زمانہ تو ہے نہیں کہ چلو مربت کر کے نکل جاؤ مولانا, نہیں, کوئی نہ کوئی کھڑا رہے گا. مولانا آپ کیا جانتے ہیں جتنا ہمیں معلوم ہے, یا کسی عالموں کے مجمع میں کوئی مولانا صاحب بیٹھ کے چیلنج کر لیں, ان کو تو انتظاری آپ سیکھی. بھیا عالموں کے مجمع میں بولنا آسان نہیں ہوتا, تو وہاں اگر آپ بول رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں تو سوچنا پڑتا ہے. ہم لوگ بھی جاتے, ابھی اے ایم یو میں مجھے مجلس پڑھنی تھی, مجھے سوچنا پڑا کہ میں کیا پڑھوں, ورنہ اور کہیں مجلس پڑھنے کے لیے مجھے سوچنا نہیں پڑتا. اے ایم یو میں مجھے مجلس پڑھنی تھی, مجھے سوچنا پڑا کہ میں وہاں کیا بولوں, کیونکہ میرے سامنے جو بیٹھے ہوں گے نا وہ اس لیول کے لوگوں کو, ایلیٹ کلاس ہمارے سامنے بیٹھا ہوگا, تو مجھے ان کے سامنے بیان گفتگو کرنی ہے تو میں خیبر خندق تو نہیں نہ اکھاڑ سکتا, تو مجھے یہ سوچنا پڑا کہ میں کیا پڑھوں. سمجھ رہے ہیں؟ تو جاہلوں کے سامنے بولنا بڑا آسان ہوتا ہے, عالموں کے سامنے بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب یہ جتنے بیٹھے تھے نا, یہ عالمان قرآن, حافظان قرآن, سب پڑھے لکھے لوگ, بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے لوگ, ان کے درمیان میں علی کہہ رہا تم میں سے کوئی ہے. آپ اس دعوے کی اہمیت تو سمجھیے. پھر اس کے بعد مولا کہتے ہیں تمہاری حیثیت کیا, تمہاری اوقات کیا, تم میرے لیے مسند قضاوت بچھا دو اور مجھ سے کہو کہ میں توریت والوں کو توریت سمجھاؤں, سمجھ رہے ہیں, انجیل والوں کو انجیل سمجھاؤں, زبور والوں کو زبور سمجھاؤں. تو علی اس کام کے لیے بھی تیار ہے. اب دیکھیں دائرہ ابھی دین کے دائرے میں ہے گفتگو. قرآن, توریت, انجیل, زبور, ان چاروں کتابوں کا تعلق دین سے. تو دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ علی دین کے عالم ہے, تو اب علی نے ہر دائرہ ختم کر دیا یہ کہہ کے سلونی سلونی, ارے تمہیں جو پوچھنا ہو پوچھو. یہ سلوات پڑھے محمد والے. یعنی اگر آپ پوری تاریخ میں تاریخ انسانیت کا تجزیہ کر دیجئے, پوری تاریخ انسانیت, تو یہ چیلنج کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آئے.
یہ چیلنج کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آئے، اور یہی عنوان ہے. دیکھیے ایک سوال پڑھیں محمد والے. مولا کائنات خطبہ غالباً 239 خطبہ نمبر 239 اگر میں غلطی نہیں کرتا ہوں، میرا نہج البلاغہ خطبہ. مولا کائنات سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، مولا یہ بتائیے آپ کی اور آپ کے بعد آنے والے آپ کے جانشینوں کی پہچان کیا ہے؟ آپ کی اور آپ کے بعد آنے والے آپ کے جانشینوں کی پہچان، ان کا تعارف کیا، کیسے پہچانا، کیسے پہچانا؟ چونکہ دیکھیے کوئی بھی عہدیدار شکل و صورت، یہ وہ دین ہے نا کہ جہاں عہدیدار شکل و صورت سے نہیں پہچانا جاتا ہے، کردار، کیریکٹر اور کوالٹی سے پہچانا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اپنے رہنماؤں کا نام نہیں لیا ہے، صرف کوالٹیز بنائی. اور نا یعنی کسی کا نام نہیں لیا بلکہ کوالٹیز بیان کی ہیں کہ بھئی نبی کے بعد آنے والا کون ہوگا اور کیسے، کیسا علم ہوگا، کیسا تقویٰ ہوگا، کیسی پرہیزگاری ہوگی. صرف کیریکٹر کے بارے میں بیان کیا، گفتگو کی. کیوں؟ لیکن نام کے تو کئی ہو سکتے، تو نام دیکھ کے پیچھے نہ چلے جاؤ، پہلے کیریکٹر دیکھ لو. پہلے کردار جانچ لو کہ آیا کردار اس لیول کا ہے بھی کہ نہیں کہ تم اس کے پیچھے چل سکو. اور تو امام سے سوال کیا گیا، مولا ہم کیسے پہچانیں گے؟ اب زمانہ خراب آنے والا ہے، نفاق کا زمانہ ہے، منافقت کا زمانہ ہے. دنیا جو ہے ہر ایک انسان جو ہے وہ ایک دعویٰ کیے ہوئے، ایک چیلنج کیے ہوئے. مولا ہم کیسے پہچانیں گے کہ آپ کے بعد آنے والا آپ کا جانشین جو ہے وہ کون ہے، اور آپ کے بعد امام کون ہوگا، اس کے بعد امام کون ہوگا، اس کی کوئی پہچان ہوگی؟ جب امام سے سوال کیا گیا تو امام نے تعارف میں 3-4 جملے گئے، میں صرف 2 جملے بیان کر رہا ہوں. فرمانے لگے ہم عیش العلم و موت الجہل. فرمانے لگے کہ میرے بعد میرے آنے والے اماموں کی پہچان یہ ہے کہ وہ علم کی زندگی ہے، جہالت کی موت ہے. فرمایا یعنی علم کی زندگی ہے اور جہالت کی موت ہے. اور عجیب جملہ ہے، مولا نے یہ نہیں کہا کہ وہ علم کی زندگی کا سبب ہے، نہیں. اب بات کو سمجھیے، ہم عیش العلم، وہ علم کی زندگی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ وہ علم کی زندگی کا سبب ہے، کیونکہ سبب ہونا اور ہوتا ہے، زندگی ہونا اور ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی سبب ختم ہو جاتا ہے، زندگی باقی رہتی ہے نا. سبب ختم ہو جاتا ہے، زندگی باقی رہتی ہے. اچھا اس سے ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، سمجھ میں یہ بات آئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک زندہ علم اور ایک مردہ علم. جیسے ہی آپ نے علم کی زندگی کا تصور کیا نا، علم کی زندگی کا تصور کیا، خود بخود علم کی موت کا تصور اپنے آپ آ گیا. کیونکہ جہاں زندگی ہوگی وہاں موت ہوگی، ہے نا، جہاں بقا ہوگی وہی فنا ہوگی. تو جیسے ہی زندہ علم کا تصور آپ نے کیا، خود بخود نتیجہ نکل گیا کہ کوئی مردہ علم بھی ہوتا ہے نا، کوئی مردہ علم بھی ہوتا ہے. اب یہ زندہ علم کیا ہے، مردہ علم کیا ہے؟ جو علم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو اسے زندہ علم کہا جاتا ہے، اور جو علم دوسروں کو نقصان پہنچانے والا ہو اسے مردہ علم کہا جاتا ہے. یہ 2 تصور آ گئے. مولا کہہ رہے میں علم کی زندگی کا سبب نہیں ہوں بلکہ علم کی زندگی ہوں. اب ان دونوں بزرگ تو سمجھ رہے بات کو، میں اپنے نوجوان بھائیوں تک اور بچوں تک بات پہنچانے کے لیے مثال پیش کروں. اور کرنا دیکھیے جناب ابراہیم کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، گزر رہے ہیں اور انہوں نے چند ہڈیوں کو گلی سڑی دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کئی تحقیر موت، میرے محبوب بتا تو صحیح کہ تم مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے، مردے کو زندہ کیسے کرتا. آواز آئی کیا تمہیں ایمان نہیں کرنا؟ ایمان ہے، اطمینان چاہتا ہوں. کہا اچھا اگر تم کرنا چاہتے ہو تو چلو تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی، 4 پرندے لے آؤ، کوا ہے اور طوطا ہے، وہ پتہ نہیں 4 پرندے تھے، بہرحال اس سے مجھے بحث نہیں ہے. ان 4 پرندوں کو لے آؤ، انہیں ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ، ان کے پروں کو جلا دو اور پھر اس کے بعد ان کا قیمہ آپس میں مکس کرو، پھر 4 حصے میں بانٹو، 4 الگ الگ پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر رکھ کر کے آؤ نیچے آ کے آواز دو، دیکھو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. اب جناب ابراہیم نے پریکٹیکل کیا ایسے ہی، وہ منقارے لے کے نیچے آ گئے، 4 پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر وہ قیمے رکھ دیے اور ایک ایک منقار لے کر کے ایک ایک پرندے کو بلانا شروع کیا. اب جیسے ہی وہ آواز دیتے تھے وہ چاروں پہاڑوں سے جو ہے وہ گوشت اڑتے تھے، جمع ہوتے تھے، ان کے پر ان سے وابستہ ہوتے تھے اور پھر واپس آ کے وہ اپنی چونچ سے وابستہ ہوتے تھے، سلام کرتے تھے، چلے جاتے تھے. دیکھیے اب زندگی دینے والا تو اللہ ہے، سبب کون ہے؟ سبب کون؟
سبب تو ابراہیم ہوئے نا, زندگی دینے والا اللہ ہے, سبب بنے ابراہیم, سبب بنے ابراہیم. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تک ابراہیم رہے تبھی تک وہ پرندے رہے. ممکن ہے کہ ابراہیم چلے بھی جائیں پرندے باقی رہیں. جناب عیسیٰ کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے, قرآن مجید میں یہ بھی موجود ہے کہ جناب ابراہیم مٹی لیتے تھے, اسے گاڑتے تھے اور گاڑ کے اس سے پرندہ بناتے تھے اور پھر کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے جو ہے تو وہ زندہ ہو جا, وہ حیات پا جاتا تھا, ہے کہ نہیں. یا کسی مردے کو مس کرتے تھے, وہ حیات پا جاتا تھا. کسی مریض کو جو ہے وہ شفا دینا ہوتا تھا تو مس کرتے تھے, وہ شفا پا جاتا تھا. تو اب دیکھیے شفا دینے والا اچھا اللہ ہے, زندگی دینے والا اللہ. سبب کون ہے؟ سبب تھے عیسیٰ کی ذات. تو عیسیٰ چلے بھی گئے لیکن وہ جو جسے زندگی دی تھی وہ باقی رہا, ہے نا. یہ ہے زندگی دینے کا سبب, لیکن آپ کی روح آپ کی زندگی کا سبب نہیں ہے, آپ کی زندگی ہے. یہ روح جو آپ کے بدن میں ہے یہ آپ کی زندگی کا سبب نہیں ہے, یہ آپ کی زندگی ہے. ادھر روح نکالی جائے گی آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. یہ فرق ہے زندگی میں اور زندگی کے سبب میں. مولا یہ نہیں کہہ رہے کہ میں علم کی زندگی کا سبب ہوں, نہیں, بلکہ فرما رہے ہیں کہ میں علم کی زندگی ہوں. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس علم میں علی شامل ہے وہی علم زندہ ہے. وہی علم ہے جس علم میں ہم پائے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ تنہا وہ علم کہ جو کائنات کے لیے مفید ہو سکتا ہے وہ ہماری ذات سے تشوق پاتا ہے, وہ ہماری ذات سے جو ہے وہ نشر و نما پاتا ہے. بس میں نے گفتگو کو اختتام کے مرحلے سے قریب کیا تو آپ تصور کیجیے کیسے صلاحیتوں کو بیدار کیا جا رہا. میں آیت کی طرف پھر واپس کرتا ہوں کہ بحث کرو, میرے بارے میں بحث کرو. یہ کائنات تمہارے لیے مسخر ہے, یہ آسمان تمہارے لیے مسخر ہے, یہ زمین تمہارے لیے مسخر ہے, لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ہر ایک کے لیے مسخر ہے. نہیں, بغیر علم یہ ممکن نہیں, بغیر ہادی یہ ممکن نہیں, بغیر اللہ کی کتاب کے یہ ممکن نہیں ہے. اور کائنات نے یہ اختیارات اگر کہیں ہمیں دکھائے ہیں تو ان ذوات مقدسہ کے حوالے سے. یہ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو کون کون سی صلاحیتیں دے کر کے اللہ نے انسان کو بھیجا. اور کر رہے ہیں. اور دیکھیے ایک بات اور ذہن میں رکھیے, دیکھیے اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے اور اپنی اپنی فکر ہوتی ہے, صحیح غلط ہونا یہ ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن ایک سوچ, جو کچھ بھی اہل بیت نے دکھایا, جو کچھ بھی, جتنے بھی معجزات اور جتنی بھی کرامتیں اہل بیت کی ذات ہے. دیکھیے معجزہ, لفظ معجزہ یہ بھی ایک تھوڑا سا ہمارے یہاں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی معجزہ بنا لیا جاتا ہے. معجزہ اسے کہتے ہوئے نہیں, معجزہ کہلاتا ہے فطرت کے اوپر, نیچر کے اوپر کمانڈ, نیچر کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ عادت بدلی جا سکتی ہے, فطرت نہیں بدلی جا سکتی, کسی شے کا نیچر نہیں بدلا جا سکتا, ہے نا. اب جس کے پاس فطرت کے بدلنے کا اختیار ہو اسی کو معجز نما کہتے ہیں. جس کے پاس نیچر کے بدلنے کا, اب دیکھیں ایک سنگریزے کا نیچر کیا, ایک پتھر کا نیچر کیا. پتھر ایک جمادات میں سے آتا ہے, جمادات جو نہ بول سکتا, نہ آواز آ سکتی, نہ سن سکتا, وہ اپنی جگہ کے اوپر پڑا ہوا ہے. اسے اپنی جگہ سے ہلنے ڈلنے کے لیے بھی دوسرے سورس کی ضرورت ہے. جب تک کوئی دوسرا سورس انوالو نہ ہو وہ ساری زندگی کیا قیامت تک بھی ایک ہی جگہ پڑا رہے گا, ایک بار کے برابر بھی وہ اپنی جگہ سے کھسک ہل ڈل نہیں سکتا جب تک کہ دوسرا سورس اسے انوالو نہ ہو. تو ایسا پتھر ہے, اب یہ اس کی فطرت میں ہے, جو اس کے نیچر میں ہے. اب جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ اس پتھر کا نیچر بدل دے اسی کو معجز نما کہا جاتا ہے. اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے, اسی کو معجز نما کہا جاتا ہے. اب یہ معجزہ کہتے کیوں ہیں؟ معجزہ بنا عجز سے, عین جیم سے, عجز. اور عجز کہتے ہیں کسی چیز سے کا جواب لانے سے کسی کا قاصر رہ جانا, عاجز ہو جانا, ہے نا. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معجزے, کسی کا جو ہے فیملی ممبر ہمارے یہاں اردو میں عاجز. عاجز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان کی عقل حیران ہے, انسان کی عقل جس کا جواب لانے سے قاصر ہو اسے کہا جاتا ہے معجزہ. اب بات کو سمجھیے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں. جو کچھ بھی اہل بیت نے دکھایا, جو کچھ بھی دکھایا معجزے کی شکل میں, کرامت کی شکل میں,
ایسا تھا ہی نہیں کہ یہی اہل بیت کر سکتے، بلکہ وہ دکھایا کہ جو ایک عام انسان بھی کر سکتا، توجہ فرما لیا، وہ ایک عام انسان بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ ان شرائط کو پورا کرے کہ جو شرائط اسے یہ اختیار دے دیتی۔ سمجھیے گا بات، دیکھیے میں کوئی بھی بات جو ہے وہ ذاکری اور خطابت کے عنوان سے نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی علمی دلیل اور کوئی نہ کوئی جو ہے لاجک جو ہے۔ اگر یہ کچھ دکھا رہے ہیں نا تو ان کا دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے کو منوانا؟ یہ اپنے کو منوانے کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ اپنے کو منوانے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ انسان کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو جگانے کے لیے کر رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہم کیا کر سکتے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری کوالٹیز کیا، ہمیں نہیں معلوم، کوئی ہو کہ جو ہمیں بتائے کہ ہم کیا کر سکتے، کوئی ہو کہ جو ہمیں سمجھائے کہ ہم کیا کر سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہی ذمہ لیا تھا اہل بیت نے کہ جنہوں نے انسان کو انسان کے اختیارات کا احساس دلایا ہے کہ اگر تم ان شرائط کو پورا کرو کہ جن شرائط کے تحت خدا یہ اختیار دیتا ہے تو جو ہم دکھا رہے ہیں وہ تم دکھا سکتے ہو، اور تاریخ اس کی گواہ ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ میں اگر اس میں جاؤں گا تو میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، لہذا میں گفتگو کو جو ہے سمیٹ رہا ہوں اور ان مثالوں کو پیش کروں گا۔ توجہ فرمانا، یہ تم اب علی کیا کر سکتے تھے، تو علی کیا کر سکتے تھے یہ ہم بتا ہی نہیں سکتے، کیونکہ نبی نے ہمارے مہروں ہمارے ہونٹوں پہ تالا لگا دیا یہ کہہ کے کہ علی کو کسی نے پہچانا ہی نہیں سوائے میرے اور خدا کے۔ اب علی کیا کر سکتے تھے، خود ان کا اختیار کیا تھا وہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں جو دکھایا نا وہ صرف اس لیے دکھایا جو ہماری عقلوں میں سما سکتا تھا۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے۔ یاد رکھیے گا، یہ ذہن میں بات اچھی طریقے سے رہنی چاہیے کہ ایک چھوٹا موٹا عالم بھی جو ہے نا کسی جاہل کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ ایک کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جاہلوں کے جمگٹ میں بیٹھتا ہو؟ نہیں بیٹھتا، وہ اریٹیٹ ہونے لگے گا نا تھوڑی دیر کے بعد، اسے احساس ہونے لگے گا اور وہ بیٹھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی لینگویج نہ یہ سمجھ سکتے نہ اس کی لینگویج وہ سمجھ سکتا ہے، لہذا وہ کوشش کرتا ہے کہ جس دائرے میں ہم بیٹھے وہ کم سے کم ہمارے لیول کا، وہ ہمارے لیول کا۔ تو ایک جاہل جو ہے، ایک عالم جو ہے وہ جاہلوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ آپ سوچئے کہ وہ کہ جو صاحب منبر سلونی اور کر رہا وہ کہ جو صاحب منبر سلونی ہے وہ ہمارے اور آپ جیسے جاہلوں کو منہ لگانے والا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ آپ دیکھیں ممبر پہ کیا بیان ہوتا ہے، وہ خطابت وطابت سب اپنی جگہ، وہ سب کا مطلب نہیں ہے۔ ایسا بات پڑھے محمد وہ عقل ہماری قبول کرتی ہے جو کہتی ہے، میں وہ بات کہہ رہا ہوں۔ ایک چھوٹا موٹا سا عالم بھی کسی جاہل کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ اب وہ ہو کہ جو ممبر پہ بیٹھ کے سلونی کی دعویٰ کر رہا ہے وہ جاہلوں کو منہ لگانے والا ہے، کسی قیمت کیوں پر؟ اور اس کو سمجھیے گا بات میں نے کیوں کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حسین چاہتے تو کربلا میں 1,500-2,000 آدمی لے کے پہنچ سکتے، حسین کربلا میں 1,500-2,000 آدمی لے کے پہنچ سکتے، لیکن صرف 72 افراد کا سلیکشن کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو جاہل نہیں چاہیے تھا، عالم چاہیے۔ اور یہ کربلا کے میدان میں یہ 72 افراد کیا حسین کا سپورٹ ہے؟ آپ پڑھیے پوری مقاتل پڑھیے، مقاتل کے اندر باقاعدہ ہے کہ جب حسین مدینے سے تھے تو اکیلے نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں حسین کے ساتھ لوگ تھے، ایک دو آدمی نہیں تھے، ڈھیروں لوگ تھے کہ جو حسین کے ساتھ آئے، فرمان رسول اللہ کے ساتھ چلیں۔ لیکن حسین جانتے تھے کہ یہ کیوں آ رہے ہیں، چونکہ اس زمانے میں پیسہ کمانے کا ایک بہترین آسان طریقہ تھا جنگ کرو، مال غنیمت آئے گا اور اب غریب سے امیر ہو جائیں گے۔ اسی بنیاد کے اوپر بہت سے قبیلے جو ہیں وہ جنگوں میں شرکت کرتے تھے، پہلے طے ہو جاتا تھا کہ مال غنیمت کا کتنا حصہ تمہارا، کتنا حصہ ہمارا، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ڈھیروں قبیلے، یہ جو قریش نے جنگ لڑی ہے اسلام سے تو اس میں اکیلے قریش نہیں تھے، دوسرے قبیلے بھی شرکت کرتے تھے، اور یہ پہلے طے ہوتا تھا کہ مال غنیمت بٹے گا تو اس کا پرسنٹیج کیا ہوگا۔ تو یہ جو حسین کے ساتھ آ رہے تھے نا، یہ جو 1000 کی تعداد میں حسین کے ساتھ چلے تھے کثیر تعداد میں، وہ صرف اس بنیاد پہ چلے تھے کہ جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، کامیابی ملے گی تو دو فائدہ، حکومت چینج ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا محلے میں بہت سے چھوٹے موٹے نیتا ہوتے ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اب بڑی پارٹی ہے، بڑی بنائی ہندوستان کی پارٹیاں ہیں، اب ان کے چھوٹے موٹے نیتا ان کو کوئی پوچھنے والا، وہ زبردستی بلا وجہ کودا کرتا ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔
تو ادھر کوئی نئی پارٹی کریٹ ہوتی ہے، فوراً یہ چھوٹا موٹا نیتا اس سے جڑ جاتا ہے، کیوں؟ اسے اس کو پتا ہے کہ یہ ابھی تازی بنی ہے، تازی بنی، اگر یہ کامیاب ہوئی تو اس میں تو کوئی نہ کوئی عہدہ مل ہی جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ایک پالیسی ہوتی ہے نیتاؤں کی اور پولیٹیشنز کی، ایک پالیسی ہوتی ہے کوئی نئی پارٹی بنی اور اس سے جڑ جاؤ، یہ دھیرے کامیاب ہوگی تو آج نہیں کل کامیاب ہوگی. کوئی 2-4 الیکشن بھی اگر مان لیجیے کچھ کسی اچھی نہ پہنچ سکے، اگر مان لیجیے اتنی سیٹس بھی آ گئی کہ ہماری وجہ سے سرکار بنے تو 2-4 عہدہ تو ہمارے ہم پاور میں آ جائیں گے، 2-4 عہدہ ہمیں مل جائے گا. توجہ فرما رہے ہو؟ تو بہت سے لوگ حسین کے ساتھ اس بنیاد پہ بھی ہوئے تھے کہ یزید سے جنگ ہوگی، تختہ پلٹے گا، یزید ختم ہو جائے گا، حسین اقتدار پہ آئیں گے. تو جب حسین اقتدار پہ آئیں گے تو سب سے پہلے تو پوسٹ ہمیں ملے گی. سمجھ رہے ہو؟ لہذا حسین جب چلے ہیں تو حسین ایک سے پوچھ رہے تھے میرے ساتھ کیوں آئے ہو، میرے ساتھ آنے کا سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں مال کے لیے جا رہا ہوں تو تم غلط فہمی کا شکار ہو. میں اقتدار کے لیے جا رہا ہوں، میں تخت کے لیے جا رہا ہوں، میں مال غنی نہیں. بھائی اتنا سمجھ لو جو میرے ساتھ آئے گا وہ کربلا میں مارا جائے گا. اور جسے یقین ہوتا گیا وہ اپنا راستہ حسین کے راستے سے چینج کرتا چلا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب کربلا میں 2 محرم کو یہ قافلہ پہنچائے تو 72 افراد سے بھی کم کی تعداد تھی. 72 کی تعداد تو عاشور کے دن پوری ہوئی ہے نا، عاشور کے دن پوری ہوئی ہے، حور کے آ جانے کے بعد اور دیگر لوگوں کے حسین کے ساتھ شامل ہو جانے کے بعد 72 کی تعداد پوری ہوئی ہے کہ نہیں. تو جب یہ 2 محرم، اب یہ آپ سوچیے دیکھیے 2 کردار حسین کا نظر آ رہا. ایک طرف جو آ رہے تھے حسین کے ساتھ انہیں حسین نے واپس بھیجا، دوسری طرف کسی ایک کو خط لکھ کر کے اپنی مدد کے لیے بلوایا. آپ تصور کریں بھائی، ایک جو مدد کے لیے آ رہا تھا اسے واپس کر دیا، تو دوسری طرف کسی کو خط لکھ کر کے حبیب ابن مظاہر کو اپنی مدد کے لیے بلوا رہے ہیں. لیکن وہ ایک جملہ حسین کی پالیسی کو بتا رہا ہے کہ حسین کس پالیسی کے تحت اپنا لشکر تیار کر رہے ہیں. حسین غریب کی جانب سے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. اب یہ جو رجل فقیہ ہے نا، یہ بتا رہا تھا حسین اپنے جانثاروں میں بھی اس بات کا خیال رکھ رہے تھے کہ عالم تو آئے جاہل نہ آنے. میں نے بات کو ختم کر دیا، گفتگو اختتام کے مرحلے سے قریب ہو گئی. یہ ایک ایصال ثواب کی، ایک بندے مومن کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. اب بہترین ایصال ثواب ہمارے اعتبار سے تو یہی ہے کہ جب مرنے والا مرتا ہے نا تو اس کی موت بھی ذکر حسین کا بہانہ بن جاتی ہے، حسین کے تذکرے کا بہانہ بن جاتی ہے. فضائل و مصائب اہل بیت اس کے بیان ہونے کا ایک ریزن اور ایک سبب بن جاتا ہے. جانے والا چلا جاتا ہے لیکن جب تک انسان زندہ ہے نا تب تک انسان مجبور نہیں، مختار ہے. جب تک زندہ مختار ہے، اس کا نام اعمال کھلا ہوا ہے، وہ اپنے نام اعمال میں اپنی نیکیوں کو خود سے جمع کر سکتا ہے. لیکن جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو محتاج ہو جاتا ہے اپنے پسماندگان کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنی اولادوں کا، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا، کہ اب ان کا فریضہ ہے کہ اس کے دست و پا سے تو اس کا نام اعمال بند ہو چکا، لیکن اب ان کا فریضہ ہے کہ وہ اسے ایصال ثواب کرتے رہے، کہ جو کمیاں رہ گئی ہیں وہ کمیاں وہاں پوری ہو جائیں. یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ اگر انسان ایک اچھی اولاد بھی اس دنیا سے چھوڑ کر کے جاتا ہے تو جب بھی وہ اولاد کوئی عمل خیر انجام دیتی ہے تو خدا اس کے ثواب میں اس کے باپ کو بھی شریک کر لیتا ہے، چاہے وہ نیت کرے چاہے نہ کرے، چاہے وہ کوئی عمل انجام دے اس حوالے سے کہ ہم نے اپنے باپ کے لیے کیا، دے چاہے نہ دے. اگر وہ کسی فقیر کو بھی کوئی پیسہ دیتا ہے تو بتائیے اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ اس کا ثواب ہمارے باپ کو پہنچے، لیکن خدا اس کے باپ کو بھی اس عمل میں شریک کر لیتا ہے. کم سے کم تم نے اس دنیا میں ایسی اولاد تو چھوڑی کہ جو دوسروں کی ضرورت میں کام آ رہی ہے. فرما رہے ہو؟ تو یہ عنوان ہوتا تو بہترین ایصال ثواب اگر دیکھا جائے مرنے کے بعد ہے تو اولاد کا کار خیر، عمل خیر انجام دینا. اور اسی کا ایک عنوان ہوتا ہے یہ مجلس، کہ ہم بہانہ کر لیتے ہیں ذکر حسین کا، تذکر حسین کا. مرنے والا ہمارے گھر میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے لیکن ہم ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی جان ایک دوپہر میں حسین کے اوپر لوٹا دی. عجب منظر ہے
ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا سانحہ کربلا، ایک ایسی سرزمین کہ اگر اس کے اوپر ٹھیک سے سوچ لیا جائے تو شاید دماغ کی رگیں پھٹ جائیں۔ سوچئے جب صبح ہوئی ہے عاشور کی، صبح ہوئی ہے عاشور کی، صبح ہوئی ہے تو گھر بھرا ہوا، علی اکبر جیسا بیٹا، قاسم جیسا بھتیجا، اور محمد جیسا بھانجے، عباس جیسا بھائی، گھر بھرا ہوا ہے۔ حسین اپنے اقربا اور اپنے انصار کے حلقے میں، ایک ایک جانثار اور ایک ایک چاہنے والا حسین کے چشم و ابرو کے اشارے کے اوپر عمل انجام دے رہا ہے۔ لیکن ابھی 8 گھنٹے 10 گھنٹہ صبح کی نماز سے لے کر کے عصر کا وقت آپ اندازہ کیجئے کیا گھنٹے ہوئے، 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں نا۔ 12 گھنٹے کے بعد ادھر عصر کا وقت آیا، تاریخ کہتی ہے حسین میدان کربلا میں کھڑے، کبھی داہنے دیکھتے ہیں اور کبھی بائیں دیکھتے ہیں تو صرف اپنوں کی لاشوں کے علاوہ کچھ اور۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا بندی علم آپ کو غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت کی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ آسان نہیں ہے اتنے لاشوں کو اٹھا لینا، ہم بیان کرتے ہیں اور آج سن لیتے ہیں، لیکن کبھی تصور کیجیے گا۔ میں آپ کو واقعہ خالی سنانا چاہتا ہوں آپ کے احساس سے قریب ہونے کے لیے۔ بنارس میں کسی کووڈ کے زمانے میں بنارس سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک شہر پڑتا ہے جسے کہا جاتا ہے، ایک گاؤں پڑتا ہے جس کا نام ہے رودولی۔ وہاں پہ ایک بندے مومن، کچھ افراد شیعہ رہتے ہیں، ان کے گھر میں ان کی ایک بہن کا انتقال ہو گیا۔ اب ہم کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جانا تھا اور دوسرے رشتہ دار تھے، سب لوگ گئے نماز جنازہ، بھائی موجود تھا، بھائی کو تعزیت پیش کی اور وہی عنوان جو تعزیت پیش کرنے کا، صبر کرو خدا بند عالم غریق رحمت کرے، بھئی اسی عنوان سے واپس آئے۔ 2 دن کے بعد دوسری بہن کا انتقال ہوا، پھر جانا پڑا تو ہماری زبان لڑکھڑا رہی تھی تعزیت دینے میں کہ تعزیت دے تو کیسے دے۔ ابھی 2 دن پہلے تو ایک بہن کا جنازہ اٹھایا ہے، دوسری بہن کا جنازہ سامنے رکھا ہوا، اب کس عنوان سے تعزیت دی جائے؟ بہرحال کسی صورت سے ہم لوگوں نے تعزیت دی، غسل و کفن ہوا، واپس آئے، 4 دن کے بعد ماں کا انتقال ہوا۔ اب جب اس جنازے میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہیں تو ہمارے پاس الفاظ نہیں تھے کہ ہم ان کو کیسے تعزیت پیش کریں، اور اگر کوئی یہ جملہ کہہ دیتا تھا نا کہ بھائی صبر کرو تو وہ جواب دیتے تھے بھیا کیسے صبر کروں، میں نے 3 دن میں 3 جنازے اٹھا دیے، 3 دن میں 3 جنازے اٹھا دیے، صبر کرنا مشکل ہے۔ اب اندازہ لگاؤ زینب کا کہ جس نے ایک دوپہر میں 72 لاشیں اٹھائے، ایک دوپہر میں اس سید سجاد کے کلیجے سے پوچھئے، جوان بیٹا 22 سال عمر، کربلا کے میدان میں جناب سید سجاد کی 22 سال عمر، جوان بیٹا، کسی کا جوان بیٹا موجود ہونا تو باپ مطمئن اس دنیا سے اٹھتا ہے، اسے اپنے جنازے کی فکر نہیں ہوتی، اسے اپنے غسل و کفن کی فکر نہیں ہوتی، اسے اپنی قبر کی فکر نہیں، معلوم ہے کہ ایک جوان بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانے پہ انتظام کرے گا، یہ بہترین طریقے سے میرا جنازہ اٹھائے گا، ڈھیروں افراد ہوں گے، جنازے میں شرکت کرنے والے ہوں گے، لیکن ہائے سید سجاد، تاریخ کہتی ہے جب 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی اور یہ قافلہ روانہ ہوا ہے تو اشقیاء نے ستم یہ کیا کہ لاشوں کے درمیان اس قافلے کو گزار دیا۔ ارے بیویوں سے دیکھا نہ گیا، اونٹ کی ننگی پیٹھ سے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، ایک ایک بیوی اپنے اپنے وارث کو تلاش کرتے ہوئے، ام لیلا علی اکبر کے لاشے پہ، ام فرما قاسم کے لاشے پہ، رباب علی اکبر کو تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ بہن کو خیال آیا ارے میرے بھائی کو تو نشیب میں مارا گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے لاشا حسین کا، بے گون و کفن، اشقیاء نے جسم پہ نماز تک نہیں چھوڑا تھا۔ خیال آیا کہ میرا بھائی جب بھی کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا تھا تو لاشے کو ہاتھ میں اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں سجود سے پیش کرتا تھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور اس فریضے کو اب کون ادا کرے؟ تو زینب نے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیکا، ہاتھوں کو بلند کیا، میرے معبود کو یہ 71 قربانی حسین کی طرف سے، ارے یہ حسین کی قربانی ہے جو میری طرف سے قبول فرما۔ لیکن جب تک روتے روتے ایک عمر
مرتبہ زینب کی نگاہ سید سجاد کے چہرے میں پڑی، لیکن چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ ارے دوڑ کے سینے پہ لگا لیا، اے میرے لال تم امام وقت ہو، ارے اپنے آپ کو سنبھالو، ارے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روح کا پتہ اتری تو برباد کر جائے۔ ارے سید سجاد نے آواز دی، اے بوبی اماں، ارے ذرا انصاف سے بتانا، ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو، ارے اس کے دادا کا لاٹا بے غور قبر پڑا ہو، ارے وہ بیٹا صبر کرے تو کیسے؟ وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قدير الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب عاملنا بحكمك ولا تعاملنا بعدلك اللهم لن قتلت الحسين واولاده واصحابه الہی تجھے واسطہ ہے محمد والی محمد کا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما الہی تجھے واسطہ ہے محمد والی محمد کا جو مریض انہیں شفاء کاملہ عطا فرما الہی تجھے واسطہ ہے محمد والی محمد کا جو اولاد ہے انہیں اولاد الہی تجھے واسطہ ہے محمد والی محمد کا جو مشتاق ہے تجارات الہی تجھے واسطہ ہے محمد والی محمد کا جو روزگار ہے روزگار عطا فرما الہی تجھے واسطہ ہے محمد والی محمد کا ہمارے جوانوں میں علم حاصل کرنے کو عطا فرما الہی تجھے واسطہ ہے محمد والی محمد کا مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما الہی اہل بیت کے ساتھ محشور فرما الہی تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے آخری امام امام زمانہ کے حضور میں تعبیر فرما جب وہ آئیں تو ہم کو ان کے اعمال و امثال میں شمار حضرات ایک مرتبہ سے 3 مرتبہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں سید حسن جعفری صاحب ابن سید نقی حسن صاحب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اغفره اللهم احشره مع ائمة الابرار آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم عفوك عفوك عفوك